إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سورہ اخلاص سورہ کوثر دی تشریح اور توضیح دے سلسلے وچ گزشتہ تو پیوستہ جمعے تے یہ گل عرض کی تھی گئی کہ اس سورت دی پہلی آیت خلاق عالم نے نبی کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے جیڑے انعام فرمائے پہلی آیت انہاں انعاماں دا تذکرہ کر کے اللہ فرمایا
انا اعطیناک الکوثر، بے شک اساں تہن کوثر عطا کیتا۔ جدو اساں اتنے انعامات کیتن تے تساں ہن انہاں انعامات دا شکر ادا کریندیاں ہویاں ای کم کرو، فصل لربک وانحر، اے اس دیاں نعمتاں دا شکر ہے کہ فصل لربک، تساں نماز پڑھو اپنے رب واسطے۔ کوئی بھی عبادت ہوئے، قلبی ہوئے، روحانی ہوئے، جسمانی ہوئے، بدنی ہوئے، مالی ہوئے، لسانی ہوئے، ہر عبادت ضروری ہے کہ او عبادت کیتی ونجے تا اخلاص نال کیتی ونجے، اور ایا گل اے آیت دسیندی فصل لربک۔ کوئی بھی عبادت ہوئے، اس دی قبولیت واسطے اخلاص دا ہونا ضروری ہے۔ جد تک اخلاص نہ ہو سی تا عبادت اللہ دے دربار چ قبول کوئی نہ ہو سی۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ خیرات، قیام، رکوع، سجود، ذکر، جتنی عبادات تساں گنیندے بنجو او تاں قابل قبول کہ کرن آلے دے دل وچ اخلاص ہوئے۔ اخلاص دا مطلب ہوندا کہ او جیڑا کام کر رہا اس کام دے کرن وچ اس بندے دے دل وچ کسے قسم دا کوئی ریا، تکبر، غرور، دکھلاوا، نمود، نمائش، خود غرضی، انہاں چیزاں دا اس نال کوئی تعلق نہ ہوئے، اور او کم خالص لوجہ اللہ کیتا ونجے، تاں ونج کے اس تے اللہ دے ہاں اجر مرتب ہوندا۔ حدیث پاک وچ آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیڑا شخص روزہ اس واسطے رکھیندا کہ لوگ مین روزے دار آکھن، صام یرائی فقط اشرک، اے بندہ مشرک ہے۔ من تصدق یرائی فقط اشرک، جس اس واسطے صدقہ کیتا کہ لوگ میڈا نا گھیسن، مین حاتم تائی آکسن، میڈا تذکرہ ہو سی یار فلانا بندہ جڑا نا، اے اس دے اپنے دل وچ بھی ہے، فلانا بندہ بھائی بڑی غریباں دی خدمت کریندا،
اے اپنیاں تعریفاں اور اپنے آپ نو منواون واسطے اگر او ایک کام کریندا فقد اشرکا، وہ بندہ بھی شرکیہ کام پیا کریندا۔ کیوں؟ اس دی وجہ ہی وے کہ دیکھو قرآن مجید وچ پروردگار عالم بار بار یہ گل ارشاد فرمیندے الا للہ الدین الخالص، تساں اے جڑا کم عبادت والا کرنا او کم خالص کرنا، اور اس خالص تو مراد ایوے کہ تہاڈے زاویہ خیال وچ کدی اے نہ آوے کہ یار فلانا اس کم تے مینڈی تعریف کرے سی، او چاہے علم پڑھ رہا، علم پڑھا رہا، تبلیغ کر رہا، واز کر رہا، قرآن پڑھ رہا، قرآن پڑھا رہا، تے دل وچ آیا لوگ آکسن بڑا سوہنا قرآن پڑھیا، بڑی اچھی تبلیغ کریندا، بڑا اچھا خطیب ہے، واہ واہ پئی ہوندی ہے۔ اگر دل وچ اے آیا کہ اس کام دے کرم تے لوگ مین واہ واہ کرے سن، لوگ میرے تذکرے کرے سن، اس تے اپنے دل وچ بھی ہے، ایک تو ہے نا انجے لوگ کہہ دیں وہ الگ چیز ہے، اپنے دل وچ ایوے میں انج کیتا تا لوگ میڈیاں تعریفاں کرے سن، میرے تذکرے کرے سن، میری واہ واہ ہو سی، اے جیڑا عمل اے عمل کرنا ہائی کہندے واسطے اللہ واسطے اس نے کیتا، فلانا ہنچا آکسی، فلاں لوگ من اے آکسن، میرے تعریفی کلمات ادا کیتے ویسن، میریاں صفتہ ذکر کرے سن، لوگ میرے تذکرے کرے سن، اس بندے نے جیڑا کم خالص اس واسطے کرنا ہائی کسی اور واسطے چا کیتا، اس دی اس توقع تے کہ میری تعریف کرے سی، گویا اس بندے نے اس نو اللہ دا شریک بنا کے تا۔ من تصدق یرائی فقط اشرکا، من صام یرائی فقط اشرکا، من صلی یرائی فقط اشرکا۔ جس نماز بھی دکھلاوے واسطے پڑھی اس بھی شرکیہ کام کیتا، بلکہ بعض روایات انج بھی آیا کہ وہ نماز پڑھتا پھر اس دے دل چاہے چار بندے من تکیندے پہ، وہ خیال آیا نا، بڑے خشوع نال شروع ہو گیا، رکوع بڑے سیدھے سیدھے پہ کریندا، سجدے بڑی دیر دیر نال نماز دے ارکان پہ ادا کریندا، دل وچ آیا ہی بندہ ماں تکیندا پیا، او تکیندا پیا، او آکسی مارا بڑی زبردست نماز پڑھی سوئے، ہیڈی تقوی والی نماز، ہیڈے خشوع اور خضوع والی نہ، اس تے اپنے دل وچ تے جے کوئی تکن والا نہ ہوے بات اٹھک بیٹھک کمثل الدیک، جن جو ککڑ پانی نہیں پیدا ہوتا ہے تھلائے منہ کر کے، بس اے نماز پڑھی تے او ویندا پیا۔ اس نے ہن جیڑی خشوع خضوع نال پڑھی ہے، اے خشوع خضوع عاجزی کس دے سامنے کرنی ہے جی؟ تے اس تا لوگاں واسطے کیتی، فلانا آکسی بابا چنگی نماز پڑھیس، من صلی یرائی فقط اشرکا، انجان صدقہ پھیلاوے سو اگائیں۔ عرض اے کرنا چاہتا قرآن مجید فرمائندہ فصلے لے ربے کا، نماز پڑھنی ہے نا تو کہنے واسطے پڑھنی ہے، اس واسطے نہیں لوگ کے آکسن نہیں، اس واسطے پڑھنی ہے کہ اے جڑا میرا ایک سجدہ ہے نا میں اس نو راضی کرن واسطے پہ پڑھدا،
تو یہ ایک سجدہ بندے دی نجات دا ذریعہ بننے سی تے انجے کتنے عمرے کرایا حج کرایا او گھر وچ خیراتاں پیاں ہوندیاں تے مقصود اللہ دی رضا نہیں لوجہ اللہ نہیں تا اس بندے نو اس کیتے تے اجر ثواب کوئی نہیں اس لیے بندہ ساری چیزاں ویکھ لوے جڑے جڑے کام میں کریں گا اور انہاں وچ مہندی غرض اللہ دی رضا لی کوئی نہیں لوگاں دے آنکھے تے کریں گا لوگاں دے منھے واسطے کریں گا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جس ویلے ایمان قبول کیتا نا اس ویلے او مکے دا بہت بڑا تاجر ہے بہت بڑا تاجر ہے 4 دکانیں آئیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دیا اور ابتدائی دور ہے ضرورت اسلام نو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ساری دولت اسلام اور صاحب اسلام تے خرچ کر دیتی ہے مال قربان ہو رہا اللہ تبارک و تعالی فرمیندن وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى اس جہنم دی اگ کو لو بچا گدا ویسی او شخص الاتقا تفسیر ابن کثیر علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھا الاتقا اس تو مراد حضرت صدیق اکبر نے رضی اللہ تعالی الذی یؤتی مالہ یتزکا وہ اپنا مال دیندا یتزکا اس واسطے دیندا کہ اس دا دل پاک ہو ونجے وما لأحد عنده من نعمت تجزا اس واسطے بھی خرچ نہیں کریندا کہ اس دے کہندا کوئی احسان ہے اس احسان دے بدلے وچ پہ دیندا نہیں مولا وچ کیوں خرچ کریندا اللہ پاک فرمیندن اس واسطے کریندا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی جو کچھ بھی خرچ پیا کریندا اس وچ اس دی اپنی غرض کوئی نہیں الا ابتغاء او طلبگار وجہ ربہ الاعلی اس بلند و بالا رب دی رضا دا طالب ہے کہ او راضی تھی بنجے اللہ پاک فرمایا جے اس واسطے دیندا نا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی بس اللہ خوشخبری سنیندا ولا سوف یرضا ابو بکر میں ان قریب راضی تھی ویسا تا اس مال خرچ کر رہا انہوں جتنی عبادات ساریاں نو لے لو انہاں ساریاں وچ ضرورت اس گل دی ہے کہ بندہ چھوٹا جی عمل کرے بڑا عمل کرے اس وچ بندے دی غرض کے ہونی چاہیے کون راضی ہو بنجے اللہ راضی تھی بنجے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا مسجدن جیڑا شخص مسجد بنیندا فرمایا بنائندہ کس واسطے مسجدن للہ کیڑی رضا واسطے اللہ دی رضا واسطے او ادے بنیندا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ اور اس زمین تے اللہ دا گھر بنیندا جنت دی زمین تے اللہ اس دا گھر بنیندا ایک یہ ہے اخلاص اس سے دنا اخلاص ہے اے جڑا کہ نا من بنا مسجدن للہ
اے للہ وچ اخلاص والی گل آ گئی ہے کہ اس دی پیش نظر ہور کوئی شے نہیں ہے، کوئی غرض نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں ہے، نمود نہیں ہے، نمائش نہیں ہے، نا گوئی نہیں ہے، ریاکاری نہیں، تکبر نہیں، غرور نہیں، فخر نہیں، کوئی ایک چیز اس نے، بلکہ صرف للہ جیڑا کچھ پیا کریندا او سارا کریندا پیا کہندے واسطے، اللہ واسطے پیا کریندا، تو اللہ اس دا بدلہ اس نو عطا فرما دے س۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم کے دیتا گیا، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آکھو ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ آنکھو اعلان کرو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان صلاتی و نسکی، میری بدنی عبادت، میری مالی عبادت، میری نماز، میرا رکوع، میرا سجدہ، میرا قیام عبادت اعلیٰ، التعظیم تے تعظیم عبادت اعلیٰ، ان صلاتی و نسکی، میری قربانی، میرے صدقے، میریاں خیراتاں، و محیایا، میرا جیمنا، و مماتی، تے میرا مرنا نہ کھدا کرو، یاد رہندا بندے نو، ان محیایا، میرا جیمنا، و مماتی، تے میرا مرنا، اے سارا کچھ جڑا اے فرمایا للہ رب العالمین۔ آکھو اے سارے دا سارا، میری زندگی دا اے جتنا موڑ ہے، میری زندگی دے جتنے مقام، میری زندگی دی جڑی نماز ہے، میری زندگی دی جڑی عبادت ہے، میری زندگی دی جڑی قربانی ہے، میرا جیونا بھی، میرا مرنا بھی للہ رب العالمین، اے سارے دا سارا کہندے واسطے وے۔ اے ہن دیکھو مسلمانوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب منور وچ، آپ دے قلب مطہر وچ تے اس گل دا شائبہ بھی نہیں آ سکدا، کدی زاویہ خیال وچ بھی اے گل تا آ ہی نہیں سکدی کہ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا کوئی عمل اے دنیا نو دکھاویاں واسطے ہووے۔ اللہ دے پیغمبر دا تا اٹھنا تے بیٹھنا، سمنا تے جاگنا، پھرنا تے ٹرنا، کھامنا تے پیمنا، آمنا تے جامنا، اے جو کچھ بھی میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دی ایک ایک حرکت، ایک ایک ساتھ، ایک ایک لمحہ زندگی دے، صبح دے، شام دے، رات دے، دن دے، او مسجد دے، میدان دے، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا گھر دے، بازار دے، تجارت دے، سیاست دے، لین دین دے، معاملات دے، اخلاق دے، او تا سارے دا سارا ہے ہی اللہ دے واسطے، بٹ اللہ اعلان پیا کر ویندا، تساں آکھو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ سمجھایا امت نو جا رہے ہے، او امت دے لوگو، انہاں وچوں جڑے جڑے کم ذکر کیتے گئے، ان سارے کم کرنے بھی ہے من تے کرنے بھی کہندے واسطے نے۔ اس واسطے فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک، پس نماز پڑھو کہندے واسطے اپنے رب دے واسطے، اس رب دے واسطے نماز پڑھو اخلاص دے نال، اس دیاں تعریفاں کرو تا اخلاص دے نال، حمدہ کرو تا اخلاص دے نال، یا عام فہم طریقے نال سمجھ لو، نماز دو کم ہوندے، کتنے؟ دو کم ہوندے، کچھ کرنا ہوندا تے کچھ پڑھنا ہوندا۔
نماز کچھ کرنا ہے تے کچھ پڑھنا ہے، او کرنا بھی اللہ واسطے تے پڑھنا بھی۔ اے نماز کی کرنا ہے، نماز بندہ تکبیر تحریم آکھدا ہے، وقت ہاتھ بن کے قیام کھلوندا ہے، وقت رکوع وچ بیندا ہے، وقت سجدے کریندا ہے۔ اللہ پاک دسیندے پین فصلی لربک، اے نماز جو کچھ کرنا ہے او کرنا بھی صرف اور صرف کہندے واسطے وے۔ قیام بن کے تعظیم دا کسے قبر تے نہیں کرنا، رکوع کسی اور دے سامنے نہیں کرنا، تے سجدے کسے قبر تے دربار تے مزار تے بن کے نہیں کرنے، نا نا نا، کسے نبی دے سامنے بھی نہیں کرنے، کسے صحابی دے سامنے بھی نہیں کرنے، کسے ولی دے سامنے بھی نہیں کرنے، کسے جیندے دے سامنے بھی نہیں کرنے، تے کسی موئے دے سامنے بھی نہیں کرنے۔ کیوں؟ فصلی لربک، اے جے کچھ کرنا ہے نماز او کرنا بھی کہندے واسطے وے، بات جو کچھ پڑھنا ہے پڑھنا بھی اللہ دے واسطے وے۔ اے پڑھدا پیا ہے جیڑی شے نماز وچ پڑھی جا رہی ہے او ساری پڑھنی بھی کہندے واسطے وے۔ فصلی لربک، تا پروردگار عالم نے نماز دے اندر اے گل دسیے، او بندہ تو نماز پڑھدا پیا ہے، اتو پڑھدا ہے الحمد پڑھیا ثنا پڑھیا نہیں، بت رکوع وچ میریاں تسبیحاں کیتیاں نہیں، بت سجدے وچ میریاں تسبیحاں کیتیاں نہیں، کدے ربی العظیم آ کے میری تسبیح کریندا ہے، کدے ربی الاعلی آ کے میری تسبیح کریندا ہے۔ ہن اتو فارغ تھی کہ تے گوڈیاں تے اج گیا ہے، اتحیات تے بیٹھا ہے، تشہد وچ پہنچ گیا ہے، ہم بات اعلان کر کے آکھ اتحیات، اچا آکھو ایکھو، میرے خیال ہے سردیاں مکنی تو نہیں پئی۔ اتحیات للہ والصلوات، اور نحوی دی نال لگے ویندے ہیں، اتحیات للہ، تساں نہ یاد چا کرائے، اتحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ۔ معطوف علیہ دے حکم وچ ہوندا نا، اے نحوی لوگ آکھدے ہیں، لیکن تسی مسیتی تو باہر انج نہیں پڑھنا، مطلب مسیتی باہر نکلو من کے وچ آکھو چاہن تے کیونکہ فتنے دا دور ہویا تے تسی آکھو ہاں ای تا اج پہ پڑھدا ہے والصلوات للہ تے اتحیات تے للہ، آیا کو نہیں ویکھو نواں دین تے مذہب کٹ گیا، اللہ دا نام ہے ہاتھ پہ جڑیندا، ایتھے تک کون سمجھاون واسطے برز کریندا، کیونکہ تسی کچھ بھی کر کے نو تا کچھ بھی کوئی تے مولی شدہ خالی پھسلے سی اکا جناب فائرنگ شروع ہو ویندی ہے۔ التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ، نماز جو کچھ کرنا ہے وہ بھی کہندے واسطے کرنا ہے، جو کچھ پڑھنا ہے وہ بھی اس سے واسطے پڑھنا ہے۔ عرض اے کرنا چاہتا میرے بھائیو، جتنی بھی عبادات ہر عبادت واسطے اخلاص شرط، اخلاص شرط۔ رب ذوالجلال فرمائیں من اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فلا، ابو فرمائیں فاولئک کان سعیہم مشکورا۔ اے جڑا لفظ من اراد الآخرۃ اے دسیندا ہی پیا ہے جیڑا بندہ جیڑا بھی کم پیا کریندا ہے وسعى لها سعيها، اس کم واسطے محنت کریندا ہے تے کم بھی ہوے جس کم دی طریقہ تے سنت تو ثابت ہے، جس تے مہر سنت دی لگی ہوئی ہے او کم کریندا ہے وسعى لها سعيها وهو مؤمن، ہوے بھی
مومن اگو اللہ پہلے کے فرمایا اے سارے کم پیا کرے لیکن کرے من اراد الاخرہ، اے دنیا تے تک نہ ہوے، دنیا تے والے پاسے نظر نہ ہوے کہ فلانا ہنجاک سی فلانا ہنجاک سی فلانا ہنجاک سی، نہیں نہیں، ایک کم کرن اس دی نیت ہوے اراد الاخرہ، اے جو کچھ میں کرندا پیا اس دا بدلہ من اللہ آخرت وچ عطا فرمائے، تا من کے اللہ فرمائیں فاولائک کان سعیہم مشکورا، ہن بندے نے جنہاں دی محنت دی قدر کیتی ویسی اللہ دے ہاں اس دی قدر ہو سی، تے جے کر ارادہ آخرت دا نہیں اے دنیا دی تک لگی کھلوتی ہے، دنیا دے اتے اپنیاں تعریفاں دے پل بنواون واسطے اے کم پیا کریندا ہے، اللہ پاک فرمیندے ول انہاں کماں دی قدر میرے ہاں کوئی نہ کیتی ویسی، کیوں کہ اللہ دے ہاں تا اس چیز دی قدر ہے جڑا اللہ دے واسطے کیتا ونجے، جڑا کیتا ہی دنیا دی نیت نال ونجے اس دی قدر آکھو۔ اللہ پاک قرآن وچ مثالاں دے کے یہ گل سمجھائیے، بڑی خوبصورت مثال دتی ہے، اوکھی نہیں دتی تاکہ جٹاں بھی سمجھ آ ونجے او گل۔ پروردگار عالم فرمیندے اے لوگو مثل الذین ينفقون اموالہم، او بند الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اگو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى کالذی ينفق مالہ رعاء الناس، مثال انہاں لو ایمان آلیو اپنے صدقات نو باطل نہ کیتا کرو، ضائع تے برباد نہ کیتا کرو، کیڑی شے نال؟ بالمن والاذی، کہن کو کوئی شے دتی آ تبت احسان نہ چاڑے کر، اسی کیا دیں اوئے فلان دانے نہیں کھڑے آج میں فلانا کام آکھا تو نہ کریندا، اے بالمن تے اسی لت پہ چڑھیں دیا اس تے اللہ دا کیتا کرتا یا تے انہا برباد تھی گئی، بل ازا تے جس تے احسان کیتا ہی اس نے تکلیف بھی نہ دیتی کر، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ۔ اللہ پہ فرمائیں دینے قرآن سورت دہر 29واں پارا او کھویندن عَلَى حُبِّهِ، کس دی محبت اچ؟ اللہ دی محبت اچ، مسکیناً و یتیماً و اسیرا، مسکیناں نو یتیماں نو قیدیاں نو اللہ فرمیندن انما نطعمکم لوجہ اللہ، ایک کھویندن لوجہ اللہ، کینڈی رضا واسطے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ ارادہ کریں دن انہاں کو لو بدلے دا تے نہ شکورا، میں نہ کرنا چاہ اسی میں اس تے ایک بہت بڑے مفسر قرآن وہ فرمائیں دن بندہ کسے نال نیکی کرے کوئی اچھائی کرے نا تے اسی اس نو کیا دیں دعا کر چھوڑیں، ہاں وہ فرمائیں دن اس دی توقع بھی نہیں رکھنی، یہ نہیں آکھنا ایک تو ہونا نا بدلا اسی تے مانا اور کل میں تم نال ہنج کیتا ہے آج تو نہ کریندا، اے نہیں لا نرید منکم جزان ولا شکورا، وہ اے بھی نہیں توقع رکھیندا کہ تو میرا شکریہ ادا کر سکے،
اس واسطے سوچن دیا چیزاں سوچن دیا چیزاں اسی کیڑے پاسے بہندے پے ہیں. تو فرمایا اے ایمان والےو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس. انہاں دی مثال انجے وے جڑا بندہ مال خرچ کرے امدار رئاء الناس لوگاں نوں وکھاون واسطے. لوگ آکھسن مار بوں بائی خرچ کرنے والا اللہ واسطے. ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر. اللہ فرمائے اس دی مثال انجے نے لوگاں نے دکھلاوے واسطے خرچ کرن آلے دی. فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ صلدا. اللہ پاک فرماندن اس دی مثال انجنے ایک بولا پتھر ہوئے. پتھر بالکل سفید پتھر ہوئے. اس پتھر تے جے کوئی جھکڑ شکڑ گھلے تے ہماما چلن پتھر اتے مٹی آ گئی تھوڑی جئی. ذمدارے ویکھیا مٹی چڑی پئی ساکھیا 20 سٹ گھتو. سمجھیں دے پہ ہو نا اے کونی خدر بیڑا اتھی جمع وگا دے ہو. اس آکھیا اے جڑا پتھر تے مٹی آئی پئیے اتھے 20 سٹ گتو آپے جمدارا سی تے کچھ نہ کچھ تا تھی ویسی. اللہ پاک فرمائدن فمثلہ کمثل صفوان. اس دی مثال اندے کے پتھر ہے. اس پتھر تے کے چڑھ گئی علیہ تراب مٹی آ گئی ہے. بد کے تھی ہے اس دا بی وگا دتائی. فاصابہ وابلن اتو ود زوردار بارش آ گئی. موسلا دھار می وسا. اس پتھر تے تا ہیڈی ہیڈی مٹی آئی. اس تے جے زورے نہ می لگا تا مٹی پتھرے تو تا مٹی بھی لڑ گئی تا بیوی لڑ گیا اس دا. فترکہ صلدا. او بالکل اتھے چٹا پتھر نکل آیا. نہ مٹی رہی تے نہ بی رہ گیا. لا یقدرون علی شیء مما کسبوا. ہن ایک شہید تھو چاہمن دے قابل نہیں رہا. جن جے مسلمانوں چٹے پتھر تے مٹی ہوئے بندہ بی چا سٹے اس امید نال کل اے بی بڑا تھی سی تے وقت درخت بن ویسی وقت میں اس تو فیدہ اٹھے سا کنک تھی ویسی یا چنے تھی ویسن. اللہ پاک فرمائندن اور جن جے اس تے می پیا تے نہ مٹی رہی تے نہ کسج بیج رہ گیا. انجے جے لوگاں دے دکھلاوے واسطے دتائی تے امید رکھی ہے ٹھیوں من کل اس دا اجر مل سی من کل اس دا ثواب مل سی. نا 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 جن جے اس پتھر تو مٹی ہڈی تا کچھ نہ رہا. جس ویلے تو مال کسے دنیا دے دکھلاون واسطے دتا تا تیرے پلے بھی کچھ نہ رہا تین کچھ بھی نہ مل سی. بات اللہ پاک فرمائیں اے تا مثال نے بغیر اخلاص دے مال خرچ کرنا لا تے جیڑا بندہ اخلاص نال پیا خرچ کریندا ہے خالص اللہ دی رضا واسطے کریندا ہے اس نو کے ملدا ہے. اللہ فرمائیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء. اللہ پاک فرمائے دن مثال انہاں لوگاں دی جڑے خرچ کریں دن فی سبیل اللہ اللہ دے رستے دے اندر اللہ دی رضا واسطے خرچ کریں دن انہاں دی مثال انجنے کا مثل حبۃ انبتت 7 سنابل. اوے ایک دانہ سٹئی اس ایک دانے چو 7 جڑا تا بالیاں نکل آئیاں بات انہاں 7 اتے سٹے آ گئے. زمینداراں نو سمجھیندا پیا میرا رب تے مثال کیڑی سوکھی پہ. لوگ پتہ کیا نہیں قرآن نہ پڑھا ہے بھلا اوکھا نے قرآن نہیں پڑھنا یہ اوکھا بھائی ہے. اس کتاب نال کیتی رکھو کام
اس نال پڑھ چھوڑو ہی پڑھ چھوڑو ہی پڑھ چھوڑو تسی ماں دسو ہی اوکھی گل ہے قرآن دی سوکھی کے اوکھی زمدار بھی سمجھیندا پیا کلی آکھن والا الف نو کلی آکھن والا سمجھیندا ہے کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل او ایک دانہ یا تو سٹا زمین وچ او وت پھٹیا 7 بالیاں نکلیاں بت انہاں تے بت 7 سٹے نکلے بت اللہ فرمائندے فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ ہر سٹے وچ 100 دانے تساں کتنا سٹ آئی ایک اللہ موڑ کے کتنے پہ دیں دیں 700 تے اگو پتہ کہ فرمائندہ بت اے 700 تا میں دیساں ہی دیساں اللہ اس بڑے اخلاص نال سٹئی فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء مرضی آ گئی اس جس واسطے چاسی تا اس نمی دگنا کر دے سی کہ مطلب ہے او اخلاص نال 1 روپیہ چا دتائی فی سبیل اللہ اللہ دا 1 دے بدلے چ میں تین 700 دے سا کتنا لیکن اساں 700 چنگا نہیں لگدا سعودی ریال دی اس ٹائم کیا قیمت ہے اے شد آکسن بھائی پتہ ہی کو نہیں لگنا وڈے لے ہور ہوندی پچھے لے ہور ہوندی ایک وزیر بھکھا تھیندا تا او تھوڑی ہور چڑھا دیندا دوسرا وزیر بھکھا تھیندا تو ود چڑھا دیندا وزیر اعظم بھکھا تھیندا تو انا ہور چڑھا دیو انہاں ذبح کر سکتو ہن اے مہنگائی دی لعنت تے توق سڑے سر تو لمن نہیں لگا اللہ اکبر چلو 40 دا ہو سی 45 دا کر لو او ایک دے بدلے کتنے روپیے بنے 45 اسی آدھے پترا وانج نوکری کر سعودی عرب 1 روپیے 1 ریال دے کتنے ڈین دن 45 روپیے بن گئے انہاں دا 1000 ہویا تا ساڈا کتنا بن گیا 45000 بترا تنخواہ بنوے سی ہن اس واسطے 1 دے بدلے 45 روپیے ڈھیندن تا میں پتر نو جدا کریندا گھر تو برادری تو رشتے ناتیاں تو دیار غیر وچ پیا مجھیندا بات پتہ نہیں اتھے نوکری لبدی بھی اے بس کے نہیں لبدی اوے مسلمان میرا رب وعدہ پیا کریں دئی تو ایک آ کے مسجد جماعت نال جامع مسجد نماز پڑھ 1 دے بدلے چ میں 27 نمازاں دا ثواب دے ساں کور پیادا اے ہتھیں لبدی نہیں گیندا انہاں واسطے اتھے ٹر ویندا بہرحال چلو مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء اللہ بدھیندا راندئی میرے مسلمان بھائیو اخلاص والے کیتے ہوئے کام وچ برکت ہی برکت ہوندی ہے دنیا وچ بھی اچھائی ملدی ہے اتھے بھی اچھائی مل سی تے جے کر اخلاص کوئی نہ ہویا بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ہی ارشاد مبارک ذہن وچ رکھائے صحابی رسول فرماندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن حساب کتاب ہومن لگ سی اللہ 3 بندے سب تو پہلے سدے سی 3 بندے پہلے سدے ویسن بت سب تو پہلا شہید آسی اللہ پاک گنوا من لگ پوسن تو بچائیوں میں تنہی دتا بت بڑا تھیوں میں ہے نعمتاں دتیاں کیڑیاں میں تُتے نعمتاں کیتیاں 10 بندہ مینڈے واسطے کی تئی او آکسی اللہ میں توڑے واسطے اپنی جان دے دتی ہے میں شہید ہویا پروردگار فالعالم فرمیسن تو کوڑ تے جھوٹ پیا بولیندا ہے تو تا اس واسطے
دیتی ہے یا شہادت تے قربانی لوگ مینڈا نا کی سن مینڈی بہادری دے تذکرے ہو سن اس واسطے کیتا ہی جھوٹ بولے ونج ونج جنہ واسطے کیتا یا انہاں تن آنکھ چھوڑیا مینڈے واسطے کریاں تا میں تن اجر دینیاں فرشتیاں نو آکسن نپو تے سدھا جہنم وچ بگا دو وت سدا ویسی میرے جیا مولوی تے قاری اللہ سدیسی دس ہوئے میں تن علم دتا ہائی ہور جتنیاں نعمتاں دتیاں کہ کیتے اس دتے ہوئے علم دا اللہ میں پڑھیا وقت میں پڑھیندا رہیا وقت میں لوگاں نو سنیندا رہیا میں قرآن سنایا میں لوگاں نو واز کیتا میں تبلیغ کیتی میں خطابتاں کیتیاں میں ادبی ادب دے لحاظ نال لوگاں دے سامنے بڑے اونچے اونچے کلمے بولیندے واہ واہ ہوندی اے مولا اللہ پاک فرمائے سن تو بھی جھوٹ پیا بولیندا ہے جھوٹ پیا بولیندا ہے اے کم تو اس واسطے کیتا ہی لوگ میرے چرچے کرے سن لوگاں وچ میرے علم دی دھاک بیٹھ ویسی لوگاں وچ میری خطابت دے تذکرے ہو سن لوگ آکسن بہو بڑا تبلیغ کرن والا شودا ساری زندگی نکلا ودا ہے ہاں تو اس واسطے کیتا ہی لوگ آکسن مینڈے واسطے کریاں تے میں تن اجر دینیاں لوگاں واسطے کیتا ہی بنج اجر بھی انہیاں کو لچا کے فرشتے نو آکسن نپو اس مولوی تے قاری نو تے تبلیغ والے نو سٹو اس نو بھی جہنم دے اندر بات تریے نمبر تے مالدار نو اللہ بلائے سن میں تیرے تے ہے نعمتاں کیتیاں میں تن مال دتا اتنا کچھ دے دتا کہ کیتے اللہ میں مال تیرے ناں تے لٹایا میں مسیتاں بنوائیاں میں مدرسے بنوائے میں ہسپتالاں بنوائیاں میں فرفائے عامہ دے کم کیتے میں بیوہ تے یتیماں دیاں خدمتاں کیتیاں میں مساکین دے گھراں چ ون کے انہاں دیاں خدمتاں کیتیاں اللہ فرمائے تن جھوٹ پیا بولیندا ہے تو تے اس واسطے کیتا ہے میں لوگ ہاتھ تائی تے میری سخاوت دے تذکرے ہو سن جھوٹ پیا بولیندا ہے بنج بنج جنہاں واسطے کیتا ہے لوگ آنکھ چھوڑے میرے کول تیرا کوئی اجر نہیں فرشتے نو آکسن نپو تے سٹو جہنم وچ اللہ اساں سارے نو اخلاص نصیب فرمائے تے خصوصاً اللہ اساں مولویاں دے دل وچ اخلاص پیدا فرما دے دے اساں بہت کمزور ہاں میں اپنی گل کریندا میں اپنی باقی علماء تے ماشاءاللہ نیک تے بزرگ لوگ اپنی گل کرے سب بہت کمزور ہاں اللہ سن بھی اخلاص دی دولت عطا فرمائے آمین ہن مولیاں کن پلے جی آمین آکھی مولی شدہ ہر روز سڑے کن آمین نہیں دعا کرندہ تو تسی ایک واری بھی نہ واقع دے اللہ سارے نو اخلاص نصیب فرمائے ہر کم میں اللہ اخلاص دے اور اخلاص نال کیتا ہویا کم اتھے تا آسی نہ کم او ہتھے بھی کم آویندنے ہتھے دنیا تے بھی کم آویندنے مشہور گل ہے میں بہت اختصار کرنا ٹائم تھیا کلوتا بالکل اختصار کر حدیث پاک ساری حدیث کی کتابہ کے روایت آندی ہے بندے بہنے پہ ترے سفر تے پہاڑی علاقہ ہے سفر تے بیندیاں می لگ پیا زورے نا ایک غار جی اس بچ بڑے تا اتو ایک پتھر اللہ دے خوف تو ڈریا تے تھلے آیا تے غار دے منہ تے آ کے فٹ ہو گیا او ترے غار دے بار ہن پتھر آ گیا زور لینے پر پتھر کتھو ہلے ہلدا ہی نہیں او وکھرے تے اج رہے آدن ہن کے کراں ہن تا موت سدھی انہاں آکھیا انج کرو کوئی جڑیاں نیکیاں خالص اللہ واسطے کیتیاں نا او نیکیاں یاد کرو تے تذکرہ کرو وت اللہ کولو منگو اخلاص دا فائدہ تن پہ دسیندا ایک آکھدا مولا میں ایک واری گھر مزدور لائے تے جھاڑ ادھی گزر گئی ایک بندہ آیا شودا کمزور جیا او میں نہ کیا دا یار بڑا مجبور ہاں مزدوری کرنی ہے تے میں تو لاکھن بھائی دھیاڑ ادھی تے لگ گئی ادھی دھیاڑی دے میں چا ماں کمے تے لاکھن یا اللہ میں اساں کمے تے لاکھ دا لیکن اس مزدور نے
کم اتنا فٹ کیتا، اتنی محنت کیتی کہ جیڑے صبح دے آئے ہوئے انہاں دے برابر کم کیتا۔ آن تک وہ مستری وچ بیٹھا ہوئے تا ناراض نہ تھے وائے اوپر ان تا اٹاں چینن نہ ایک باری ہنج، دوئی باری ہنج، تری باری کرنڈی نال ہنج وات رکھ وات چیک کرے نے بھائی فٹ آندی پئی کہ نہیں، اتھو وات چاہ کے دوئے پاسے پاچھ پوندی تا اس آنن ناراض نہ تھے۔ میں سڈی مستری کی گل نہ پہ کرتا، میں عام جرنل کی گل پہ کرتا۔ اس کام کیتا، شام ہوئی نا وہ بندہ دا مولا اس کم دنیا مزدوراں دے برابر کیتا ہائی تے میں اس نو مزدوری پوری دیتی تے میں نے اتھے پہلا ایک مزدور ہے جو صبح دا لگا پائی اور میں نے آکھن لگا اس ادھی دھاڑی کم کیتا تو اس نے پورے پیسے پہ دینا دھاڑی دے۔ میں آکھے پیسے میں نے اپنے تین کیڑا مسئلہ میں اس نے پوری دے سے اس کم اتنا کیتا۔ او جس پوری دھار کم کیتا ہی او ناراض ہو کے لگ گیا تے اپنی مزدوری بھی اس نہ کھڑی، وہ لگ گیا۔ میرے دل نے چاہا پہ پیسے تھا اس دن میں مولا پیسے رکھ سکتے، بعد روایت جب میں چاول خریدے وہ چاول دیں دے بلکہ مزدوری میں 3 سا یا اللہ میں وہ چاول گھدے میں چاول راہ سکتے، چاول بد گئے بت میں راہ سکتے وہ بت بد گئے بت میں انہوں دے بدلے ایک گاں چا گدی بت میں ایک رائی گاں چراون والا میں ایک رائی گھنایو وہ چریندا رہا وہ گاں بدتی رہی بدتی رہی بدتی رہی پھر اتنے بکریاں آ گئیاں اٹھ آ گئے ریوڑ بن گئے اس دے مزدوری والے پیسیاں دے۔ یا اللہ ایک دن میں گھر بیٹھا ہوں تے وہ بندہ بڑا ضعیف تے کمزور میرے دروازے تے آیا آ کے میں نادا میری دھیاڑی تیرے کول راندی ہے میری دھیاڑی دے۔ اس اپنی وہ ساریاں نشانیاں دسیاں او فلاں وقت ایک مزدور آئی تے میں تے وہ کٹھی کیتی میں ناراض ہو کے ٹر گیا ہوں تو وہ بندہ پیادا تو اوائیں میں تن پہچان لیا ہے آکھدا اے بکریاں دا ریبڑ اے گاواں دا ریبڑ اے فلاں زمین اے اٹھاں دا ریبڑ ای سارا تونڈا۔ اس آکھا میں نے مذاق کریا دا پیا، اس آکھا خدا دی قسم میں تیرے مذاق نہیں کر رہا، میں تیری مزدوری والے پیسے اے ہنج کیتا چاول میں ہنج لائے تے وت ہنج بدے تے وت اے بدے تے بدے 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 اج اے سارا کچھ تیرا اے لے کے ٹر جا۔ او لے کے گیا تے دعاواں دیندا گیا اللہ نو آدا مولا ای کم میں تونڈی رضا واسطے کیتا ہے اے تن اللہ منظور ہے قبول ہے تہی پتھر تا ہٹا چا انج نے ایسا کھا مولا علی مشکل کشا ہی پتھر لا چا انج نے ایسا کھا اللہ نبی دا واسطہ ہی لا چا انج نہیں آکھا 5 تن دا واسطہ ہی لا چا یا کسے بزرگ دا واسطہ ہی لا چا شیخ عبدالقادر جیلانی دا نہیں حضرت موسیٰ دا حضرت عیسیٰ دا حضرت داود دا زکریا یحییٰ عیسیٰ ابراہیم نہیں کہنڈا واسطہ وسیلہ نیس دیتا کہ آخاس ہی کم میں کیتا ہائی تونڈی رضا واسطے اللہ اس پتھرے تا ہٹا چا اللہ تھوڑا جا پتھر ہٹا سکتا۔ بات دعا شروع تھی گیا ٹائم مڑ خالق تے تھی گیا اے اگلی گل سو بات سن سیاں ٹائم ہوتے تھی ویسی اے دعا میں اختصار کر اور اختصار کردہ ورنہ حدیث پاک تے بڑے خوبصورت الفاظ آندے او دعا وعدہ میرے اللہ میں بکریاں چرہندے ہوں میرے بڈھے والدین ضعیف کمزور میرے بیوی بچے بھی ہے تے میں مڑ کے آندہ میری روٹین ہی ہے میں جس ویلے مڑ کے آندہ ہوں میں بکریاں دا دودھ چوندہ ہوں سب تے پہلے اپنے والد تے والدہ نو دیندہ ہوں بات میں اپنے پتر تے دھیاں تے بیوی نو دیندہ ہوں۔ آج کل اسی تا اس دی گل چا منین دیاں تے ماؤ پیو نے تسی ذرا لگے ونجو آنا پر آئیں کو اور کام کرو چا انہوں نے او مسلمانو قدر کرو نہ بڑکڑیاں دی اے نہ ہو سنتا بات پتہ لگ سی انہاں کل پچھو جنہاں دے کوئی نہیں انہاں کل پچھو بن کے ہاں ناراض بھی تھی ویسو ان لب پونیاں ان مڑ کے ننے لپنے سمجھیں دے پہ ہو یا اللہ میں مڑ کے آنے والدین نو دینے ہوں ایک دارے میں دور نکل گیا تے می لگ پیا میں نہ رہ رک گیا تے میں راتی بکریاں چرکیاں گھن کے آیا ہوں
میں بکریاں چوئیاں نا تے میں گیا تے میری اماں بھی ستی پئی تے میرا ابا بھی سہ گیا. مولا میں کھلو رہا ہوں انہاں دے سرانے کہ میرے راتی جاگ سن پاسا پرتے سن بھوک لگی ہے اس نے مہندی تکے سن منگ سن میں خدمت پیش کر دے سا. مولا کردیاں میری بیوی میریاں منتاں کیتیاں اسی بھکھیاں تڑپ دے پیاں میرے بچے میرے پیروں نال چمٹ گئے ہائے بھائے نہ دتی مولا میں نہیں دتی انہوں میں انہاں واسطے کھلتا رہو. صبح ہو گئی رات میری گزر گئی صبح ہو گئی میری اماں بھی اٹھی میرا ابا بھی اٹھا میں پہلے انہن دتا بت میں انہن دتا. مولا ای کم بھی میں تونڈی رضا واسطے کیتا ہائی دے قبول تا پتھر تا ہٹا چاہ اللہ پتھر ہور ہٹا دیتا. اور ماں باپ دی خدمت دا اے درجہ ہے درجہ. تری آکھن لگا یا اللہ قحط دا زمانہ ہائی لوگ مجبور ہے شدے مجبور ہے نوالے تو مجبور ہے. یا اللہ ساڑھے اس جگہ تے بعض روایت ہے کہ ایک عورت آئی بعض روایت ہے میرے چاچے دی تھی آئی وہ میرے دروازے تائی سائل بن کے میرے پتر بلک دے پین روٹی واسطے تے میں اس نو آکھیا میں اس نو گناہ دی دعوت دیتی ای کم کریں دی تا میں تن دیندہ وہ واپس چلی گئی پھر گئی ہفتے بعد پھر میرے دروازے تے آ گئی پھر میں وہ گل کیتی اور پھر واپس چلی گئی. تیسری بار بچیاں دے ہتھوں مجبور ہو کے آ گئی اس اپنے خامد نال گل کی تھی مجبور ہو کے آئی میں اس نے وہ گناہ دی دعوت دیتی اس آکھیا میرے بچیاں واسطے روٹی دے جا. یا اللہ او جس ٹائم اس عورت نے اپنا جسم میرے سپرد کیتا میں گناہ دے قادر ہو گیا ہوں میں گناہ دے قریب ہویا میں اس عورت دے قریب گیا ہوں تو اس وقت اس عورت آکھیا اتق اللہ اللہ کو لو ڈر. یا اللہ وہ عورت اتنی مجبور تے بے کس بچوں دے ہتھوں ایڈی مجبور ہو کے آ گئی. مولا اس نو اس حالت بھی تیرا خوف یاد رہا. یا اللہ اس اے لفظ آکھیا تے میرے دل لے چایا او ظالمہ ای مجبور ہو کے ہن بھی اللہ کو پی ڈر دیے تے تو اتنا ہو کے بھی تیرے دل وچ خوف خدا کوئی نہیں. مولا میں تیرے ڈر تو اس گناہ نو ترک کر دیتا. مولا جے تن اے میرا عمل قبول ہے تبت مولا اس پتھر نو ہٹا چا. اللہ نے پتھر غار دے منہ تو بالکل دور کر دیتا. اے ہے میرے بھائی اخلاص دی عبادت دا فائدہ اللہ تعالی میں بھی نصیب فرمائے ہر مسلمان نو نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا.